ایک بادشاہ تھا, اس نے ہیرے لیے اور اس نے کہا جی یہ اس میں اصلی بھی ہیں اور نقلی بھی ہیں, جو یہ بتائے گا کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے اس کو انعام ملے گا, اور جو نہیں بتا سکا اس کی گردن چلی جائے گی. کئی لوگوں نے اپنی گردنیں ضائع کروائیں. ایک نابینا آ گیا, آنکھوں سے نابینا, اس نے کہا میں بتاتا ہوں. بادشاہ نے کہا یہ آنکھوں والے نہیں بتا پا رہے, تو کیسے بتائے گا؟ صرف 10 منٹ دیتے ہیں مجھے. وہ گیا ہیرے لے کے دھوپ میں بیٹھا, 10 منٹ کے بعد آیا, اس نے کہا یہ اصلی ہیں اور یہ نقلی. چیک کروایا تو بالکل صحیح. یہ کیسے ہوا کہ آنکھ والے نہیں بتا پائے, تو نابینا ہو کے تو نے بتا دیا؟ اس نے کہا ویری سمپل. میں گیا دھوپ میں رکھے, جو پلاسٹک کے تھے وہ گرم ہو گئے اور جو اوریجنل تھے وہ ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہے. یہ جو تپش آتی ہے نا لائف کے اندر, بیسیکلی قدرت ہمیں چیک کر رہی ہوتی ہے کہ کون اصلی ہے اور کون نقلی ہے, کون صرف دعویٰ کرتا ہے اور کون صبر کرتا ہے اس موقع پہ. اس وقت نے گزرنا ہی گزرنا ہے. ہم اگر اس معاملے میں آ کے دیکھیں کہ یار کیا میرے گھر میں کھانا پکتا ہے 3 ٹائم, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ 6 مہینے اگر میں گھر بیٹھ جاؤں تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوگی, میں کہاں سے چلا تھا. ہم اپنی بات کریں تو ہمارے بچپن میں تو 2 جوڑے جو ہے وہ ہمارے بنتے تھے, ایک بڑی عید پہ اور ایک چھوٹی عید پہ. ایک جوڑی جوتوں کی ملتی تھی, پورا سال وہی کھینچنا پڑتا تھا, خراب ہو گئی تو اس کو سلوا لی. اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی, پہلے کے بادشاہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی ہم روتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی, کیا ہوا کیا ہے؟ پہلے سے بہتر ہوئے ہو یا خراب ہوئے ہو؟ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد دن طلوع نہ ہوتا ہو. کبھی کوئی ایسا ہوا کہ رات آئی ہو پھر دن نہ آیا ہو؟ تو مشکل دور بھی گزر جائے گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہنس کے گزاریں گے, مزے لیں گے کہ میرے مالک یہ وقت بھی تو نہیں بھیجا ہے, کوئی نہیں. وہ کیا خوبصورت بات ہے کہ چپ رہ سے تا موتی مل سن, صبر کریں تا ہیرے. یعنی خاموش رہو گے تو ملے گا, لیکن شور مچاؤ جتنا مچا سکتے ہو, کیا ہوگا اس سے؟ ہماری بزنس کمیونٹی کا ایک سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سے جب کوئی پوچھے نا بھائی کیا حال ہے, یار دھندا نہیں ہے, مزہ نہیں ہے, ہر وقت رونا, ہر وقت گلا کرنا, اس کو ختم کرنا ہے. کوئی پوچھے کیا حال ہے, کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, میرے مالک یہ بغیر وینٹ کے میری سانس آ رہی ہے, تیرا شکر ہے. میرے کو تو نے یہ آنکھیں عطا کر دیں, تیرا شکر ہے. وہ شیخ سعدی جا رہے ہیں, مسجد میں گئے نماز پڑھنے تو کوئی جوتے اٹھا کے لے گیا. باہر نکلے تو دیکھا کہ کوئی جوتے ہی غائب ہیں. اب سوچ رہے ہیں وقت کا اتنا بڑا شیخ ننگے پاؤں جائے گا, لوگ کیا سوچیں گے. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سے اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, زمین سے گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. شیخ سعدی فوراً سجدے میں گر گئے. کہا میرے مالک میرے تو جوتے نہیں ہیں, اس کے تو پاؤں نہیں ہیں. تو دنیا کے معاملے میں جب ہم نیچے دیکھیں گے تو ہماری زبان پہ ہر وقت شکر آئے گا, اور جس وقت بندے کی زبان پہ شکر آ گیا, اس نے گلا کرنا چھوڑ دیا زندگی سے, اسی وقت اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ پریشانی حالات سے نہیں ہوتی, یہ خیالات سے ہوتی. حالات تو سب کے گزر جاتے ہیں, ضرورتیں تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں, خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. ہم نے اصل میں خواہشات کے انبار بنائے ہوئے. ضرورت ہماری کچھ ہے, ضرورت کے بعد سہولت ہے, سہولت کے بعد آسائش ہے, آسائش کے بعد زیبائش ہے, نمائش ہے. ہم نمائش کو بھی جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. ضرورت نہیں ہے یار. ضرورتیں کیا ہے؟ پینڈامک میں امیر کی ضرورت بھی وہی تھی, غریب کی بھی وہی تھی, 3 وقت کا کھانا, سکون سے بیٹھنا. اللہ نے بڑی نعمتوں سے الحمدللہ ہمیں نوازا ہے. ہم ایز اے بزنس مین جتنا شکر ادا کریں کم ہے.